اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ساتھ کشمیری رہنما، سابقہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ایڈوائزر، سابقہ ممبر کنٹونمنٹ بورڈ اور اس علاقے کی سیاسی سماجی شخصیت، معروف صحافی اور مینجمنٹ کمیٹی ڈی سی کالونی کے رکن شبیر حسین مغل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے جانیں گے کشمیر کالونی کے بنیادی جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے، اس میں بڑا سا اہم رول انہوں نے ادا کیا حل کرنے میں بھی۔ تو آج کل سوشل میڈیا پہ اور مختلف کشمیر کالونی کی گلیوں محلوں میں کچھ نوجوان گراؤنڈ کے مطالبات کرتے ہیں، اور دیگر جو مسائل ہیں کشمیر کالونی کے اس کے حوالے سے اور دیگر جو سیاسی صورتحال اس کے اوپر بھی گفتگو کروں گا۔ بہت شکریہ مغل صاحب۔ سب سے پہلے جو آج کا جو موضوع ہے، آج کشمیر کالونی میں ایک پروقار تقریب ہوئی سوئی گیس کے حوالے سے، دوبارہ سے پائپ بچھائے جا رہے ہیں اور کھدائی بھی ہو رہی ہے اور سڑکیں بھی اس میں خراب ہو رہی ہیں۔ آپ کے اوپر ایک نئی ذمہ داری پڑ رہی ہے کہ آپ کنٹونمنٹ بورڈ سے دوبارہ سے ایک بار پھر سڑکیں بنوائیں گے۔ تو یہ آج کا جو عمل ہے، اس کے لیے مختلف کئی دنوں سے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے، کوئی نہ کوئی اس پہ افتتاح کی بات کر رہا تھا۔ آخر آپ لوگوں نے وہ کام جو آپ نے شروع کیا تھا اس کے حوالے سے محمود بشیر ویرک صاحب سے افتتاح کرایا، کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ طاہر بھائی۔ میں بات کرتا ہوں جس طرح آپ نے کہا کشمیر کالونی کے کاموں کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے۔ آج کی تقریب تو مرزا صاحب میزبان کے اس حوالے سے وہ بات کریں گے۔ میں جیسے کہ ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ سیاست جو ہے نا وہ ایک پیغمبری وراثت ہے، نہ صرف اس کا مقصد صرف انسانی اور عوامی فلاح، کہ نہ کہ اقتدار اور نہ کہ جو ہے نا وہ اس کا عہدوں کا حصول ہے۔ اور جو جذبہ خدمت سے سرشار ہو کے سیاست کرتا ہے، یہ سمجھ کے سیاست کرتا ہے، تو بڑے سے بڑے کام دنوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو اقتدار اور یہ جو معاملات ہیں یہ وقتی ہیں، سدا میرا اللہ نہ رہنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اس کا دورانیہ کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اور یہ مستقل ہار جیت نہیں ہے، کبھی کوئی اقتدار میں آ گیا، کبھی کوئی اقتدار میں آ گیا۔ امر وہی ہوتا ہے جو دلوں پہ راج کرتا ہے، اور دلوں پہ وہی راج کرتا ہے جو جس نظریے اور جس مقصد کو لے کے میدان میں آتا ہے، اور ووٹوں کے حصول کے لیے بھی اس کے ہٹ کر بھی صرف ووٹ حاصل کرنا ہی سیاست نہیں ہے، اور جس مقصد کو وہ لے کے میدان میں اترتا ہے اس نظریے پہ عمل کرتا ہے، ورنہ یہ دورانیہ احساس بھی نہیں ہوتا کب ختم ہو جاتا ہے۔ مغل صاحب آپ اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ یہ ایک خدمت ہے، اس میں مقامی رہنماؤں میں مجھ سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی اپنی بساط کے مطابق یہاں پہ کام کیے ہیں، کینٹ بورڈ سے اور کینٹ بورڈ سے ہٹ کے دیگر اداروں سے بھی عوام کے لیے سہولیات فراہم کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اس میں بے شمار لوگ ہیں، خالی میں نہیں ہوں، بے شمار لوگ ہیں، اور اپنے طور پہ مسائل ہیں، بے شمار مسائل ہیں۔ مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ جو مطالبے کی آپ نے بات کی ہے حال ہی میں، جس طرح یہاں بھی اظہار ہوا سیوریج کے حوالے سے بھی اور گراؤنڈ کے حوالے سے بھی، کینٹ بورڈ حکام کا میں شکر گزار ہوں، سی او صاحب، اسٹیشن کمانڈر صاحب۔ کنٹونمنٹ بورڈ میں رہنے کا ہمیں یہ فائدہ ہے کہ کینٹ بورڈ نے ہمیشہ کام کیا، ورنہ کینٹ بورڈ سے باہر جا کے آپ دوسری بستیوں میں دیکھ لیں حالات برے ہیں، لیکن ہو یا نہ ہو ہمارے آفیسرز نے بھی ڈیلیور کیا ہے۔ جب بلدیاتی سسٹم معطل ہوتا ہے تب بھی آفیسرز زیادہ ڈیلیور کرتے ہیں میرے نزدیک۔ تو ہمارے اوپر ان کی زیادہ مہربانی ہے کہ یہاں انہوں نے وہ والے کام بھی کیے ہیں جن کے لیے انہیں مہینے کے بعد کچھ رقم مختص کرنی پڑتی ہے، جس طرح پارک ہے، جس طرح ڈسپینسری ہے، کمیونٹی سینٹر کی منظوری ہوئی ہے۔ کمیونٹی سینٹر کے لیے ہم وہ جگہ دیکھ رہے ہیں، ایک اچھے معاشرے کے لیے کمیونٹی سینٹر ضروری ہو۔ سڑکوں کے حوالے سے انہوں نے
8 اور 10 دفعہ سڑکیں تعمیر کی ہیں. جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ وہ ابھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں سڑکیں، تو اس میں یہ مین روڈ ہماری پچھلے بجٹ میں منظور ہو چکی ہے. یہ انشاءاللہ اس کا ٹینڈر بھی ہو گیا ہے اور یہ بہت جلد شروع ہونے لگی ہے. یہ لک والی جو کارپور روڈ ہے، باقی سڑکیں بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گی. باقی جو معاملات ہیں اس سے ہٹ کر اس کے اوپر انشاءاللہ سارے دوست لگے ہوئے ہیں. آج ایم این اے صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے وعدہ کیا ہے. گراؤنڈ کا جو مسئلہ ہے یہ بالکل ایک بنیادی ہمارا جو ہے نا مسئلہ ہے اور ضروری ہے، ہمارے بنیادی ضرورت ہے. وہ اس حوالے سے کھیل کا میدان نہیں ہوگا تو بچے کھیلیں گے کہاں؟ اور یہ پھر منشیات فروش یا مفاد پرست لوگ انہیں بے راروی کا شکار کر دیں گے. تو اس حوالے سے حکومت پنجاب کا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. انہوں نے سرکاری جو سکولز کے ان کی گراؤنڈ جو ہے نا وہ وقف کیے ہیں. تو اس میں اگر کوئی پرابلم ہوئی تو میں ویسے سی ای او ڈاکٹر عطیہ صاحبہ سے میری ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی جب ظاہر جب پنجاب نے کیا اس میں کوئی پرابلم ہوئی تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی دور کریں گے. لیکن مستقل بنیادوں پہ بھی گراؤنڈ ہونا چاہیے. جس ابھی ہمارے باہر کچھ جگہ کچھ باقی ہے، کچھ اس طرح کچھ جگہ خالی ہے، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. کینٹ اقام سے بھی اور جو جگہ خالی ہے اس میں ورک صاحب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ پنجاب گورنمنٹ سے فنڈ لے کے آئیں گے. اس وقت پنجاب گورنمنٹ کام کر رہی ہے، ناممکن کاموں کو بھی وہ ممکن بنا رہے ہیں. مگر صاحب اس کے لیے یہی ہے کہ کشمیر کالونی، بلال ٹون، ڈنگرا والی، اقبال ٹون، یہ ایسی آبادی ہے جن کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے. جو راولی کا سکول ہے اس کے قریب جگہ ہے خالی، اس کو یہ لوگ مل کے مہیر حضرات کچھ سرکاری مل کے اس کو خریدا جا سکتا ہے گراؤنڈ کے لیے. جی میں نے کنٹرول بورڈ کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ تقریباً اپنی ہر میٹنگ میں گراؤنڈ کے حوالے سے بات کی ہے. یہ جو قبرستان تھا نا جہاں پہ آپ کو پتہ عارضی بنایا ہے تھا. کھڈا تھا، اور وہاں بھی میں نے گراؤنڈ بنایا تھا کیونکہ مجھے ادراک ہے ان کی مسائل کا نوجوانوں کے. کیونکہ ہمارے آپ میں خود کھیلتے کھیلتے رہے. یہ وہ بستی ہے جس طرح میں نے اظہار بھی کیا ہے کہ یہ اس علاقہ بھر میں کنٹونمنٹ بورڈ بھر میں یہ جو ہماری کشمیر کالونی ہے یہ مختلف اعزازات کے حامل لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. اور اعلیٰ تعلیم یافتہ یہ جو ہماری نئی نسل ہے، اعلیٰ تعلیم کی ان کے پاس ڈگریاں ہیں. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ڈگری موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے حوالے سے بھی میں دیکھتا ہوں پنجاب کلر ہے ہمارے بچے 100 میٹر ریس میں پنجاب کلر، میں خود 100 میٹر ریس میں پنجاب کلر ہوا تھا. اس طرح ہمارے بچے اب بھی ہو رہے ہیں. نامزاد حالات میں بھی گراؤنڈ کم ہے، اس کے باوجود بھی. اچھا مگر صاحب میں ایک بات اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ کنٹونمنٹ بورڈ کی 10 اوارڈ ہے. جو سہولتیں جو چیزیں اس آبادی کے اندر ہیں وہ آپ سروے کر لیں میرے ساتھ، وہ دیگر وارڈ کے اندر موجود نہیں ہے. ایک جو آپ نے یہاں پہ یہ تمام تر جو ایز اے کشمیری رہنما اور جو آپ نے یہ ذمہ داری نبھائی پچھلے 10 سال کے اندر، جو سیاست کے اندر 15 سال کے اندر، وہ کسی اور نے نہیں کی، کسی علاقے کے اندر نہیں. یہ آپ کی بڑی اہم، اور اس کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ نہیں، ایک کام کا جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر خدمت اور عبادت سمجھ کے آپ کام کریں گے، حالانکہ میں وہ جو مقامی اس طرح کی سیاست ہے الیکشن کی مقامی سطح پہ میں ہٹ گیا ہوں، لیکن خدمت سمجھ کے آپ سیاست کریں گے تو بڑے سے بڑا کام بھی جو ہے نا آپ دنوں میں حل کر لیں گے. وہ راستے کی جو رکاوٹیں ہیں نا وہ منٹوں میں دور ہو جاتی ہیں جب آپ کا جذبہ ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور پھر جو اتھارٹی ہوتی ہے اسے بھی پتہ ہے یہ عوام کا کام کرنا چاہتا ہے، اور جو بھی کام کرتا ہے وہ میرے لیے قابل احترام ہے. اور اس کو جو ہے نا اس کو تسلیم کرنا چاہیے جو عوام کے کام کرے، کیونکہ عوامی کام ہم سب نے مل جل کر اس کو سنوارنا ہے. خوش قسمتی ہے، قیادت اچھی ہے، لیکن کام ہم نے خود کرنے ہیں، اور کام وہی ہونے ہیں جو ہم نے کسی کے نوٹس میں لانے ہیں جب وہاں جا کے کرنے ہیں. باقی جو دوست ہیں وہ میرے ساتھ مہربانی کرتے رہے ہیں، محبت کرتے رہے ہیں. مجھے کمیونٹی سینٹر کا ضرور ہے، یہ ہماری 5 سال سے اس کی منظوری تھی کہ اچھی سوسائٹی میں ایک کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے. کینٹ کے فیز 1-2 میں نہیں ہے، اس کی منظوری آئی ہوئی ہے، 5 کروڑ روپیہ تھا، لیکن وہ وہاں بچے آتے رات کو بیٹھ کے پڑھتے. باہر اگر ہم مختلف اپنے پروگرامات کر سکتے لوڈ ہیں. شیڈنگ تھی تو چھوٹے چھوٹے پروگرام کر سکتے تھے. اچھا کیفیٹیریا تھا، اس کے اندر چائے کافی کا اہتمام تھا.
کوئی شادی کی جو چھوٹی تقریبات ہوتی ہیں مہندی کی یا محفل نعت کا جو انعقاد ہوتا ہے وہ وہاں پہ ہو سکتا تھا، اس کا مجھے ریگریٹ ضرور ہے، لیکن اللہ نے چاہا تو جب آپ کے عزم بلند ہوں اور جب آپ نے مشکل مزاجی پہ سوچنا ہے تو اللہ کرے گا تو وہ بھی انشاءاللہ بن جائے گا۔ باقی جو ہے نا میری صحت کے حوالے سے ایشوز کچھ چل رہے تھے کچھ عرصے سے، یہ 1-2 ہفتے میں انشاءاللہ میں نے ایک پروسیجر ہے وہ کروانا ہے، بعد میں پھر انشاءاللہ خدمت کے لیے آزاد۔ مغل صاحب، اس کشمیر کالونی کے اوپر ایک آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے سیاست کے اندر وہ کیا جو دوسرا کوئی سیاست میں نہ کر سکا، کہ ایک اپنی ریاست جو ہمارا ملک ہے آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر، وہاں سے بھی آپ ایڈوائزر بنے وزیر اعظم کے، یہاں بھی، اور ایک مقامی جو سوسائٹی ہے وہاں جب الیکشن ہوئے تو وہاں پہ بہت سے ایشو ہیں مہاجر اور پنجابی کے بھی، اس کے باوجود آپ نے مہاجرین سے بھی پنجابیوں سے بھی ووٹ لے کے وہاں بھی اپنی قد کا اور اس آبادی کی عزت کا میں اضافہ کیا، اور ایسے نوجوانوں کو بھی میں نے دیکھا کہ جو مختلف مسائل میں گرے ہوئے تھے ان کو بھی روزگار دیا، ان کو سیدھے راستے لگایا۔ یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو دوسرا نہ کر سکا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے بچپن سے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بیرون ملک سے لے کے یہاں بھی صحافتی زندگی میں بھی بڑی محنت کی، ایک جنگجو کی طرح۔ تو یہ جذبہ جو ہے کشمیری کے اندر ہونا چاہیے، یہ کیا سوچ کیا آپ کے اندر، یہ کیا فلسفہ تھا؟ یہ تو میرے اللہ کی ایک عطا ہے، وہ آپ نے جب کسی کوئی کام کرنا ہے خدمت کا فلاح کا تو اللہ نے نا آپ کے لیے راستے کھولے، اور اللہ نے راستے کھولے۔ میری اپنی اس میں کوئی اتنی قابلیت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ میرے اللہ نے راستے کھولے۔ میرا ایک جنون ہے کہ میں اپنے میرے جو بچے ڈگریاں لی ہوئی ہیں، جن بچوں نے جو جس اہل ہے وہ جہاں بھی جس مقام پہ بھی ہو اس کی میں ضرور اس کی رہنمائی کر سکوں، اس کی خدمت کر سکوں، اسے ضرور اس کا حق دلاؤں۔ اس کے لیے میں نے کوشش کی ہے۔ تقریباً 180 کے قریب ہمارے بچے ہیں جو 90 کے قریب جو سرکاری محکمہ جات میں آزاد کشمیر میں جب اللہ نے مجھے موقع دیا وہاں پہ بھی، پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں بھی، دیگر محکموں میں بھی، منسٹری آف کشمیر میں بھی اپنے بچوں کو میں نے ایڈجسٹ کروایا، اسی طرح کینٹ میں، پھر گجرانوالہ میں، ڈی پی ایس اسکول میں، جہاں اللہ نے مجھے موقع دیا ہے وہاں میں کوشش ہوتی ہے جب کبھی میری کسی سے ملاقات ہوتی ہے، میری تھوڑا سا معطل ہوئی ہے ملاقات میں چونکہ وہ صحت کے ایشو کے حوالے سے، تو میں وہاں سب سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ کس بچے نے مجھے یہ کہا ہوا تھا کہ یار اس کو نا جاب پہ ایڈجسٹ کرنا ہے، تو وہ میں درخواست گاڑی سے نکلواتا ہوں۔ میرا بھائی ہے شہباز جنجوعہ صاحب، ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے پاس رکھی ہوتی ہے، انہوں نے کہا مغل صاحب ہے ذرا ریکویسٹ کرو، تو وہاں پہ اس کے آرڈر کرواتا ہوں۔ یہ میرا جنون ہے تاکہ ایک بچہ اگر روزگار پہ جائے گا، اگر اسے آپ کچھ سرکاری یا نیم سرکاری اداروں میں ایڈجسٹ کرائیں گے، وہ اپنے خاندان کو بجائے اس کے کہ کسی کو پیسے دے کے اسے مانگنے پہ لگا دو، وہ اپنے خاندان کا کفیل ہوگا۔ پھر خود کچھ میرے بچے ایسے ہیں جو لاکھوں میں تنخواہ لیتے ہیں اور انہوں نے پھر آگے بڑے سارے بچوں کو ایڈجسٹ کرایا ہے، انہوں نے خود آگے اپنے اچھے تعلقات کی بنا پہ بیوٹیفل ہو کے فرش شناسی سے کام کیا ہے، تو اپنے بوس یا جو ان کے سربراہ تھے ان کی منظور نظر ہو کے پھر آگوں سے بچوں کو، وہ بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے۔ یہ ایک صدقہ جاری ہے اور میرا ایک جنون ہے کہ، اور میں کہتا ہوں کہ یا اللہ ایسے موقع دیتے رہنا مرتے دم تک کہ میں اس حوالے سے اور دیگر حوالے سے خدمت کرتا ہوں۔ سر آخر پہ یہ ہے کہ کشمیر کالونی کے 2-3 ایشو ہیں، مثلا جو باہر کی طرف جو کمرشل جگہ ہے، جو مختلف شاپس ہیں، ان کے ٹیکس کے ایشو ہیں لوگوں کے کنٹونمنٹ بورڈ میں۔ اسی طرح کشمیر کالونی کے اندر منشیات کی بڑی عام ہے، ہر جگہ بدنامیت کا باعث ہے، اسلحہ ہر گھر کے اندر ہے۔ اگر آپ لوگ انتظامیہ کے ساتھ مل کے، اللہ آپ کو صحت دے، ایک گرینڈ آپریشن کروایا جائے بلا تفریق، اور کشمیر کالونی کے اندر سے یہ غلاظت کو باہر نکال سکے، تو اس کے لیے آپ کو کاوش کریں گے؟ یہ 2-3 سوال آپ نے اکٹھے کر دیے ہیں۔ جو ٹیکس کے حوالے سے ایشو ہے نا، ایک میں نوجوان نسل کو یہ بھی کہوں گا، جس طرح یوتھ نے آج احتجاج کیا، بالکل ان کا ایک مطالبہ کیا، وہ ان کا بنتا تھا مطالبہ، چونکہ بڑا ایشو اور وہ لگے ہوئے ہیں، میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں بالکل قابل ستائش عمل ہے ان کا، آپ نہ لائے، لیکن ہم جہاں عوامی حقوق کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے سارے جو نا ہمارے حق ہیں، تو وہاں فرائض بھی جاننا چاہیے لوگوں کو۔ آج ہم جو ہے نا بسنیک ہے یہاں پہ،
رہنے والے ہیں، تمام سہولیات ہمارے پاس، ہم ایم پی اے بھی بن سکتے ہیں، ہم ممبر بھی بنتے ہیں، ہم ایم این اے بھی بن سکتے ہیں، ہم ڈی سی بھی ہمارے پاس ہے، کمشنر بھی ہیں اور پاک فوج میں بھی ہیں، تو یہ پورے حقوق ہے ہمارے پاس، ایسے ہی ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کو بھی دیکھیں. اگر ٹیکس کے حوالے سے کوئی اس میں یہ مت کہیں کہ اب ہم جو ہے نا، جب آپ لوگ آئے تھے ہمیں انہوں نے ویلکم کیا، جگہ دی، جگہ دی، چھت دیا، روزگار دیا. اور یہ ہماری جان ہے. جی. اور ملک ہماری جان. ماؤں بہنوں نے، بچے جب ان کے گودوں سے گرتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ روتی نہیں تھی، بلکہ کہتی تھی کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. ان کی قربانیاں، وہ محبت کرتے ہیں، کشمیر سے زیادہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. لیکن اب ہمیں اپنے یہ فرائض ضرور دیکھنے چاہیے کہ ٹیکس کے حوالے سے یہ میں کسی صورت بھی کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی ٹیکس آپ نہ جمع کرائیں. ہاں اگر کہیں زائد ہے، دیکھیے وہ ہمارے کتنے کام کرتے ہیں. اب راولی کی اس طرف چلے جائے تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ زیرو ہے، صفائی کے لیے سالوں سال کوئی نہیں آتا، زیرو ہے نا. کنٹونمنٹ بورڈ والے کام ہمارے کام کرتے ہیں، ہماری صفائی کا نظام دیکھیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، نالی کوئی خراب ہے، کوئی اسٹریٹ لائٹ پلی، اتنے سارے وہ کام کرتے ہیں. وہ کس طرح چلیں گے؟ ان کو فنڈز نہیں آتا. یہ کنٹونمنٹ بورڈ ایک ایسا ادارہ ہے کہ یہ ہمارے ٹیکسیز کے نظام سسٹم چلتا ہے. ہاں کہیں کوئی زائد ہے یا کوئی انہوں نے اس طرح لگایا جتنا نہیں ہونا چاہیے تھا، شیڈول سے ہٹ کے ہے، اس کے لیے میں جیسا کہ بھائیوں نے یہاں کہا بھی ہے، ورک صاحب نے بھی ذمہ لگایا، اس کے لیے پوری کوشش کروں گا. اس کو انشاءاللہ العزیز جو شیڈول بنتا ہے اور جو منیمم ہے اس پہ لے کے آئیں. تو دوسری جو میں نے بات کی یہ کشمیر وہ تو دیکھو، وہ تو ہر بندے کا حق ہے. ہاں. بنیاد وہ تو ہر بندے کو چاہیے کہ بھائی اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ اگر کہیں کوئی اس طرح اوپن ہے تو ضرور کریں گے، وہ تو کرنا چاہیے. مغل صاحب بہت شکریہ آپ کا قیمتی ٹائم کا. ناظرین میں نے کوشش کیا کہ کشمیر کالونی کے جو درینہ مسائل ہیں اور مغل صاحب کی جو ذاتی کاوشیں ہیں چند ان پہ میں نے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر ان کے اوپر بات کی جائے تو گھنٹوں کی جا سکتی ہے، لیکن کیونکہ قیمتی ٹائم ان سے میں نے لیا، ان کی صحت کے بھی ایشو ہیں، تو اس کے حوالے سے ان کی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری ریکویسٹ پر مجھے ٹائم دیا. ناظرین میں نے کوشش کی کہ کشمیر کالونی جو گجرانوالہ کینٹ کی اور گجرانوالہ ڈویژن کی سب سے بڑی کشمیری آبادی ہے، اس کے مہاجرین کے ایک اچھا چہرہ اور اچھی شناخت اور اچھی پہچان کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں. مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.